وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آج 2017 کے ستمبر کی 29 تاریخ کو محرم الحرام کی 8 تاریخ 1439 ہجری پہلا جمعہ یکم محرم کو آیا تھا، اس لیے میں نے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی ان کے متعلق کچھ بیان کیا تھا۔ آج جو 10 محرم کو ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ رب کائنات نے فرما دیا ایمان والوں سے، اے ایمان والو، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ شہید ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کا ولیکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں کہ اللہ نے ان کو کس قسم کی زندگی دے رکھی ہے۔ یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے، اس سے بہترین اچھی زندگی ان کو ملی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، آج بھی دیکھو تو مختلف جگہوں پر جو شہید ہوتے ہیں تو ان کے گھر والے شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کیوں کریں، ہمارا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو کر آیا ہے۔ تو اس لیے وہی ہے جو سب سے اول اچھی اور بڑی اعلیٰ درجے والی شخصیتیں ہستی ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا سر دیا، تو ہم پھر کیوں ان کے لیے جو ہے غم اور وہ کریں۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ باقی رہا یہ جو محرم الحرام، جیسے جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، یہ یوم عاشورہ جو ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد شروع نہیں ہوا، یہ یوم عاشورہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچے، فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، دیکھا کہ وہاں پر یہودی جو ہیں یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، آج کے دن آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو، روزہ رکھنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ فقالوا، ان لوگوں نے کہا یعنی یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، آج کا عظیم عظمت والا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے عظمت والا ہے کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو 10 محرم الحرام کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، وغرق، اور فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ اس لیے فصامہ موسیٰ شکراً، یہ موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر
یہ روزہ رکھتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اس دن کو اللہ نے فرعون سے ان کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ کہنے لگے فَنَحْنُ نَصُومُهُ، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اس کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے تو ہمارا زیادہ حق ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ خود رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی فرمایا۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ اب ظاہر ہوا 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے شکرانے کے طور پر، نہ کہ کچھ کھلانا پلانا ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ یہ اس کے 10 محرم کے یعنی عشرہ کے یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے، اس کے ساتھ جو ہے محرم کے مہینے کے روزے کی فضیلت ہے سب سے زیادہ رمضان کے بعد۔ شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کی یعنی شہر اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، اس کی عظمت بیان کر دی کہ یہ ویسے سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن اسے خاص کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کے بعد اس مہینے کے روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ افضل الصلاۃ، اور نماز جو ہے بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد جو فضیلت والی نماز ہے وہ لیلۃ جو ہے صلاۃ اللیل یعنی رات کی تہجد کی جو نماز ہے وہ فرض نماز کے بعد اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 محرم کا روزہ رکھا بھی کرتے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا ہے یوم عاشورہ، تو آپ چلا اس کا روزہ بھی رکھتے تھے، رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے، بلکہ آپ کو جب معلوم ہوا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ جو ہے ایک روزہ رکھتے ہیں اور اس دن عید بھی کرتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ، یہ 2 روزے رکھوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اس مہینے میں جو یادداشت کی جاتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے متعلق بھی بڑی فضیلتیں ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی۔ ترمذی میں حدیث ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام کے لیے گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے کندھوں پر کپڑے کے اندر باندھ کر جیسے نا کوئی چیز اٹھاتے ہیں، ایسے کوئی چیز اٹھائے ہوئے۔ جب میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جب آپ دروازے سے باہر نکلے تو ان کے کندھوں پر یہ بنا ہوا تھا، تو میں اپنی جو حاجت تھی پوری، یعنی میں نے جو ان سے پوچھنا تھا وہ پوچھا۔ اس کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی انت، یہ تمہارے کندھوں پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین ہیں، یہ میرے کندھوں پر جو ہیں کپڑوں میں باندھ کر کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ حسن اور حسین ہے، اور فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر دعا مانگی اللہم انی احبہما۔ دعا کیسے مانگتے ہیں
یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے بھی تو محبت کر۔ یہ ان کا وہ درجہ ہے جن کے لیے اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر اٹھائے گھوم رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سے میں بھی محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے، یا اللہ ان سے تو بھی محبت کر۔ اور نبی دعا کرے اللہ سے اللہ محبت نہ کرے، یا اللہ جو ان دونوں شخصیتوں سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت کر، ان سے بھی محبت کر۔ لہذا جماعت المسلمین والے ان ہستیوں سے شدید محبت کرتے ہیں، حسن اور حسین سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا ہمارے حق میں ہوگی، اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ کیا ہیں؟ پھول کو بندہ کتنی محبت کرتا ہے، پھول سے، پھول کو سونگتا ہے، پھول کو اپنے پاس رکھتا ہے، پھول سے محبت کرتا ہے، پھول خوبصورت ہوتا ہے، پھول سے تشبیہ کی دی گئی، یعنی یہ خوبصورت بھی ہیں، مجھے ان سے محبت بھی ہے، یہ اچھے بھی لگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کریں، ان کو اپنے پھول بتائیں، تو جماعت المسلمین والے بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ان سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت حسن اور حسین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے دو پھول ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فجاءنا الحسن والحسین، حسن اور حسین دونوں آئے، او احدہما، یا دونوں میں سے، فرکب علی ظہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ آپ سجدے میں ہیں اور دونوں بچے آپ کی پیٹھ پر بیٹھ گئے، اذا رفع رأسہ، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے دونوں بچوں کو پکڑ دیا تاکہ وہ نیچے نہ گریں، دونوں کو پکڑ لیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر کیا فرمایا تمہاری کیسی بہترین سواری ہے، یعنی جس کی سواری خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے تو ان کے سوار کیسے ہوں گے عظمت والے، جن کی سواری عظمت والی ہے ان کے سوار کیسے عظمت والے ہوں گے، ان کی اپنی ایک عظمت ہے۔ یہ طبرانی میں ہے حسن سند کے ساتھ۔ حضرت ابی بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اذا جاء الحسن والحسین، حسن اور حسین دونوں دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں، بچہ جیسے آتا ہے کبھی گر جاتا ہے کبھی اٹھ جاتا ہے، بچہ ایسے ہی آتا ہے، علیہما قمیصان احمر، دونوں کو سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی ہیں، دونوں کو سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں۔ جب آتے ہوئے دیکھا کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، تو فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترتے ہیں، خطبہ دیتے دیتے خطبہ روک دیتے ہیں، ان بچوں کو اٹھانے کے لیے منبر سے نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اتر کر انہوں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں، اور ثم قال، پھر فرماتے ہیں دونوں کو اٹھانے کے بعد فرماتے ہیں صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے یہ سچ فرمایا ہے
کہ مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے، یعنی یہ آپ نے یہ اللہ کا فرمان پڑھا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے ان کو اٹھا کر کہ اولاد اور مال یہ آزمائش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظرت الی ہذین، اور کہا آپ فرمانے لگے ان بچوں کو جب میں نے دیکھا یہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں نے اپنے گفتگو ختم کر کے اپنا خطبہ ختم کر کے دیکھو میں ان کی طرف دوڑ پڑا، ان کو اٹھانے کے لیے آیا اور پھر میں نے اپنی تقریر شروع کی۔ تو یہ آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو خطبے کے دوران بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف میں گوارا نہیں کرتے کہ یہ گر رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے میں اٹھا کر لے آؤں۔ یہ ایسی عظمت والی ہستیاں ہیں بھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو میں نے بیان کی ترمذی ہے صحیح سند کے ساتھ، پہلے اب جو بیان کر رہا ہوں یہ بخاری کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی ان کی شکل و صورت چہرہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ جس نے حسن کو دیکھ لیا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، آنکھیں ٹھنڈی کر لی، یہ وہ حسن ہیں۔ اور ترمذی میں ہی حسن سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ میں سے ہے میں حسین میں سے ہوں۔ یعنی جیسے کہتے نہیں میرے لخت جگر کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، یہ مطلب ہوتا ہے محبت کا اظہار، یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی۔ اور فرمایا احب اللہ من احب، اور فرمایا اے اللہ یہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، یہ میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ حضرت حسین حسن دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے، خطبہ دے رہے تھے، والحسن علی جنبہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سائڈ میں بٹھایا ہوا تھا۔ اتنی محبت بچے سے خطبے کے دوران اپنی سائڈ میں بٹھایا ہوا ہے۔ ینظر الی الناس مرت والیہ مرت، اور کبھی آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے خطبہ دیتے ہوئے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ ویقول، فرمایا ابنی ھذا سید، اور یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے، یہ میرا بیٹا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنا بیٹا فرمایا اور کہا کہ یہ میرا سردار ہے، اور فرمایا ان قریب یہ دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو یہی ہوا کہ جب امیر معاویہ اور حضرت امیر حمزہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما میں تو کچھ اختلاف تھا کسی مسائل پر، حضرت علی کی شہادت کے بعد ان دونوں میں صلح حضرت حسن نے کرائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کے لیے اپنی خلافت امیر معاویہ کو دے دی اور کہنے لگے آپ بس ان کو چلائیں۔ تو انہوں نے وہ دعا اللہ کے نبی کی پوری ہوئی، فرمایا بہی بین فئتین من المسلمین، یعنی مسلمین میں
تو جو ہے جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو انہوں نے صلح کرائی، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی۔ اور ایک اور، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی اور ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ قال لما نزلت هذه الآیات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آیت کیونکہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسے سمجھ لیں اس آیت کی تفسیر کر دی اور اللہ سے دعا مانگی۔ اور یہ آیت پڑھتے ہیں اور پڑھ کر اس حدیث کو ہی بعض لوگ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ یعنی حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کے لیے نہیں، وہ آیت جو بتا رہی ہے قرآن مجید کی وہ امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ لیکن آپ نے سمجھا کہ اس میں شاید یہ بعد والے آنے والے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میرے اہل بیت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اپنی چادر میں لپیٹ لیا، اور اس کے بعد علی کسی کام میں تھے، ان کو کچھ دیر ہو گئی، ان کو بھی بلایا، وہ بھی آ گئے، ان کو بھی اپنی جو ہے چادر میں لپٹا لیا۔ ہؤلاء اہل بیتی، پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے بھی وہ آیت تطہیر پھر آپ نے پڑھی۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول وانا معہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں بھی آ جاؤں آپ کی چادر میں، ان مسئلے کا حل نکالنا ہے نا۔ تو یہ الفاظ نہیں پڑھتے بعد والے، یہاں تک پڑھ دیتے ہیں، بعد والے الفاظ بھی تو پڑھو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی ان کے ساتھ چادر میں بھی آ جاؤں۔ قال انت علی مکانک وانت علی خیر، نہیں تو اپنی جگہ پر رہو، وہاں رہ، کیوں یہ آیت تو تمہارے لیے نازل ہوئی، تو پہلے ہی خیر میں ہے، تو پہلے ہی اس میں شامل ہے آیت میں ان لوگوں کو شامل کرنے کے لیے چادر میں لے آیا ہوں، تو پہلے ہی اس آیت میں شامل ہے۔ تو میں نے مسئلہ ظاہر کر دیا کہ امہات المومنین پہلے اس آیت میں ہیں، لیکن اس میں شامل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس میں شامل کیا۔ تو بھائی یہ وہ ہے، اور یہ حضرت جو ہے حسن اور حسین ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے، دوسری روایت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سید ہوں گے۔ میں نے پہلے جمعے میں آپ کو خطبے میں بتایا تھا، عمر اور صدیق، عمر فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں یعنی جو بڑی عمر کے لوگ فوت ہو جاتے ہیں یہ ان کے جو ہے سردار ہوں گے، اور حضرت حسن اور حسین یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں۔ تو یہ ان ہستیوں کی تعریفیں ہیں جو شاید جماعت مسلمین کی اسٹیج سے پہلے یہ نہ بیان کی گئی ہو، تو لوگ بعض لوگ کہتے بھی ہیں تم ان ہستیوں کا ان کا بیان کیوں نہیں کرتے، ان کی عظمت بیان، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا دن مناسب بھی ہے، ان کی تعریفیں جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے کی ہیں وہ کر دی جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان شخصیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ کسی کا افسوس یا غم کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، تو ان کو تو غم اب تو کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ شہید ہے، شہید کا غم نہیں کرنا، اگر کرنا فوت بھی ہو جائے پھر بھی 3 دن، تو یہ صدیاں گزر گئی پھر غم، یہ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو شہادت کی موت دے، ایمان پر خاتمہ کرے۔ یا اللہ ہمارے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ان کی خصوصاً رحمت فرما، خصوصاً سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے لیے حق سمجھ کر قبول کرنے کا ذریعہ بنے، ان پر اپنی لاتعداد رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد، ان کی نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہمارے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جس کو جو بھی پریشانی ہے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس امت کو ہر شر ہر فتنہ سے اپنی پناہ میں رکھ، اس کو اتحاد کی توفیق عطا فرما، اس امت کو اتحاد کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔